نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ العظیم۔ صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے اللہ کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ میرے واجب الاحترام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے توبہ کی حد۔ انسان سے کتنے ہی گناہ ہو جائیں تو معاف ہو سکتے ہیں۔ کوئی حد، کوئی لمٹ تو ہوتی ہے کہ یہ تمہاری لمٹ ہے، اس کے اندر اندر توبہ کر لی تو معاف، ورنہ پھر معافی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، توبہ کے لیے گناہوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم۔ اتنے گناہ تم نے کیے کہ اگر گناہ اوپر اٹھتے اٹھتے پہاڑ تو کیا آسمان تک اونچے ہو جائیں، پھر بھی توبہ کر لو تو اللہ توبہ کو قبول فرما لے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو حقوق العباد ہیں ان سے بہت زیادہ فکر مند رہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ قیامت کے دن جو ظلم ہوگا اور جو زیادتی ہوگی اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ جس نے جس پر جتنا ظلم کیا ہوگا اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی ٹوکریاں بھر بھر کے اس کو دیں گے، جس کے اوپر ہم نے تہمت لگائی، گالی دی، اس کی چغلیاں کی، اس کی برائیاں کی، اس کے اوپر الزام لگائے، اس کے اوپر ظلم کیا، اس کو مارا، اس کو نقصان پہنچایا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہماری نیکیاں ایسے ہی ٹوکریاں بھر بھر کے اس کو دیں گے، اور پھر جب ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا تو ہمیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس بارے میں پکی سچی توبہ کر لینی چاہیے اور حقوق العباد کے بارے میں بہت فکر مند رہنا۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام کا حسن ہے کہ بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہندوازم میں توبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تو اگلے جنم میں جانور بنے گا۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ جانور تو مجھے بننا ہی ہے، تو اس جنم میں جو چاہوں کروں۔ تو ایک گناہ لا تعداد گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جبکہ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ انسان جتنا چاہے گناہ گار کیوں نہ ہو، ہر موڑ پر، ہر لمحے اس کے لیے یہ دعوت ہے کہ اب اگر تو توبہ کر لے گا تو پچھلے گناہ معاف، ایک نئی زندگی کا آغاز۔ تو امید کی کرن رہتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کافر اور مشرک بھی ہے تو اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات کا ظہور ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وہ بندے کے گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، خوش ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے، جب وہ اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کب خوش ہوتے ہیں؟ جتنی خوشی تم میں سے کسی مسافر کو اپنی اس سواری کے اونٹ کے مل جانے سے ہوتی ہے جس پر وہ چٹیل بیابان میدان میں سفر کر رہا ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بندھا ہوا ہو،
اتفاق سے وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ جائے اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مایوس ہو جائے، اور اسی مایوسی کے عالم میں تھکا ہارا بھوکا پیاسا کسی درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جائے، اور اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب آنکھ کھلے تو اچانک اس اونٹ کو اپنے پاس کھڑا ہوا پائے اور جلدی سے اس کی نکیل پکڑ لے، اور خوشی کے جوش میں زبان کے قابو میں نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے غرض سے کہنے لگے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اللہ رب العزت کس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کہ جتنی خوشی اس کو اونٹ کے ملنے کے سے ہوئی، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب اس کا بندہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بندہ توبہ کر لے، اور توبہ کرنے پکی سچی توبتاً نصوحا، خالص توبہ کر لے، اور کرنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اس کو اس توبہ کے اس گناہ کے اوپر طنز کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے بعد میں، تو یاد رکھیے گا پھر اللہ رب العزت میدان میں آ جاتے ہیں اور اس کا دفاع کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ کسی کا وکیل بن جائے تو پھر آپ فکر مند ہو جائیں کہ ہونے والا کیا ہے پھر۔ تو میں ان بھائیوں دوستوں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں جنہوں نے اللہ رب العزت سے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لی ہے، دوبارہ کبھی اس گناہ کو کا نام لے کر ان کو شرمندہ نہ کیا جائے، وگرنہ ہم اللہ کی پکڑ میں بڑے سخت آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں سب کو چاہیے کہ ہمیں یہ الفاظ ہماری زبان پہ آ جائیں کہ معاف کر دیجیے گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آپ کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ اور اگر ہم ظلم کر کے کسی کا حق کھا کر اور کہیں کہ نہیں ہم نے تو کسی کا حق کھایا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جو بلی سوچ ہوئے کھا کر حج کو چلی۔ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کسی کا ظلم، کسی کا حق کھا کر حج کرنے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ سے بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب پکی اور سچی توبہ کر لیں، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور اسی میں ہم سب کے لیے بہتری ہے۔ جو گناہ ہو جائیں، اللہ رب العزت کے ہاں دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس وہ پکی سچی توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے ان گناہوں سے معافی مانگ لیں، تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، معافی کا توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، توبہ کا دروازہ صرف اور صرف نزا کی حالت تک کھلا ہوا ہے۔ جیسے ہی انسان نزا کی حالت میں ہوتا ہے، موت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے ہے، اور اس کے بعد میں کوئی معافی، توبہ کا دروازہ بند ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔